الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ مالک العلام کا بہت بڑا احسان ہے جس مالک ذوالجلال نے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ ہمارے والدہ والوں کو ہدایت نصیب فرمائی کہ عین نماز کے وقت ہی لائٹ کھینچ لیتے ہیں۔ چلو اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ توجہ میری طرف کیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ جو دو مسلمان ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، میں تیری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، کما أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جیسے تو اس بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 2567 نمبر ہے۔ پھر اللہ کی محبت پانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو دیکھا ایک جوان آدمی جس کے دانت خوب چمکیلے ہیں، اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آپس میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں اور اپنے رائے سے رجوع کر کے اس کے رائے کو قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ میں اس نوجوان کے بارے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول اللہ ہیں، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے اور میں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پس میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئی۔ میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا، میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا، انہیں سلام عرض کیا اور کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، واقعی اللہ کی قسم۔
پس انہوں نے مجھے میری چادر کے کنارے سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے فرمایا خوش ہو جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا۔ قال اللہ تعالی وجبت محبتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی للمتحابین فیا، ان کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا، میرے لیے ایک دوسرے سے ہم نشینی کرتے ہیں، والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا، اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، والمتبازلین فیا، اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث، الجامع باب ما جاء فی المتحابین فی اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ تعالی العبد نادى جبریل ان اللہ تعالی يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي في اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فيحبه اہل السماء ثم يوزع له القبول في الارض۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 3209 نمبر ہے، بدء الخلق کتاب کے اندر باب ذکر الملائکہ کے تحت۔ اذا احب اللہ تعالی العبد، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں، نادى جبریل، تو جبریل علیہ السلام کو بتلا دیتے ہیں ان اللہ تعالیٰ يحب فلانا، کہ وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحببہ، پس تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ، پس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا اگلی بات، اللہ اکبر، جبریل فینادی فی اہل السماء، پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کرتا ہے، یعنی فرشتوں میں، ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اس سے محبت کرو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، پس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین میں بھی وہ مقبول و محبوب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن تو ایک جسم کے مانند ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے سے محبت و تعلق رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی و معاونت کا سلوک کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بیداری و بخار کے تعب و درد میں سارا جسم شریک ہو جاتا ہے۔
صحیح بخاری کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے، 6011 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 6586 نمبر ہے۔ نیز ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے میرے بھائیوں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خدا، ایک رسول اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک ایسے شخص کی مانند ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین و مضطرب ہو جاتا ہے، اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے محترم بھائیوں، 6588 نمبر ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہے۔ دلیل اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرُؤٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ انظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو عرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ عز وجل فی ذلک الیوم، اللہ تعالیٰ اسی دن ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا، سوائے مشرکین کے، یعنی ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے۔ الا امرؤ كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، لیکن جن دو آدمیوں کے درمیان کینہ ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں فرماتا اللہ، فرشتوں کو حکم دیتا ہے فیقول انظروا ھذین، ان دونوں کی ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 317۔ پانچویں حدیث، محبت، باہم اور نفرت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل کون سا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا نماز یا زکوٰۃ، اور ایک کہنے والے نے کہا کہ جہاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنا، خدا کی خوشنودی کی خاطر کسی سے نفرت و بغض رکھنا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 146، حدیث نمبر 21628، ابو داؤد کے اندر ہے 4599۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 6، دوست رکھو تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ دوست کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہیں اس امر یعنی دین کی جڑ نہ بتا دوں جس کے ذریعے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ سنو، ان چیزوں کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو، جب تنہا ہو تو جس قدر ممکن ہو
ذکر اللہ کے ذریعے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ذکر اللہ کرو اور تنہائی میں بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ اگر تم کسی کو دوست رکھو تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دوست رکھو، اور جس کو دشمن رکھو تو محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دشمن رکھو۔ یعنی کسی سے تمہارے دوستی اور دشمنی کا معیار تمہاری ابدی ذات کی خواہشات یا کوئی دنیاوی نفع نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو معیار بناؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی شخص کو اپنا دلی دوست بناؤ جس کی دوستی سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اسی شخص سے دشمنی رکھو جس کی دشمنی سے اللہ کے خوشنودی حاصل ہو۔ اے ابو رزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اور اس مسلمان کے ہاں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ سبحان اللہ! کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ سب فرشتے اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس شخص نے محض تیری رضا و خوشنودی کے لیے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کی ہے، تو اس کو اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ منسلک کر دے۔ پس اے ابو رزین، اگر تمہارے لیے ان مذکورہ چیزوں میں اپنی جان کو لگانا یعنی ان پر عمل کرنا ممکن ہو تو ان چیزوں کو ضرور اختیار کرو۔ البیہقی فی شعب الایمان جلد نمبر 6 صفحہ 492 اور حدیث نمبر 924، حدیث نمبر 7۔ باہمی خیر خواہی تو دیکھو یار، جریر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابراہیم بن جریر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جریر ایک گھوڑے کی خرید کے سلسلے میں منڈی گئے۔ ایک گھوڑا آپ کو پسند آ گیا، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس کے مالک سے قیمت طے کر کے گھوڑا خرید لو۔ اس نے جا کر مالک سے بات کی اور 300 درہم قیمت لگائی۔ مالک نے انکار کیا اور کہا میں اتنی کم قیمت میں گھوڑا نہیں بیچ سکتا۔ اس نے کافی کوشش کی لیکن وہ 300 پر راضی نہ ہوا۔ غلام نے کہا اگر آپ میرے آقا سے خود بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ غلام گھوڑے اور مالک کو لے کر حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے اس شخص کو 300 درہم کہہ دیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا اس سے زیادہ قیمت ہے۔ اس شخص نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے، کیا آپ اس کو جائز قیمت سمجھتے ہیں؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا گھوڑا واقعتاً قیمتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم 500 درہم لے لو۔ وہ تو راضی ہو گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ شاید قیمت ابھی کم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 600 بلکہ 700 لے لو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 800 درہم دے کر وہ گھوڑا اس سے خرید لیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا۔ تہذیب الاسماء کے پہلے جلد صفحہ 154۔ تو میرے بھائیوں، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ لائٹ بھی نہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر سارے احباب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کے بعد یہ قرآن و حدیث کی گفتگو سنیں تو انشاءاللہ جرائم ختم ہو جائیں گے، لوگ اللہ کی رحمت سے رب کے قریب آ جائیں گے۔ مگر کیا کریں، صبح کے وقت ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ ان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے
جب شیطان ان کے کان میں پخانا اور بول کر جاتا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب اہل ایمان کو 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔